بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، شرح الوقایہ کی کتاب ہم ان ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے باقاعدہ عبارت شروع نہیں کی۔ عبارت سے قبل کچھ اہم مقدمات چل رہے تھے۔ اس سے قبل دو ویڈیوز کے اندر آپ فقہ سے متعلق ایک مختصر مقدمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شرح الوقایہ کتاب سے متعلق بات کریں گے۔ کتاب سے متعلق بنیادی طور پر 3 قسم کی مباحث ہم پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلی ہماری تقسیم اور عنوان وہ کتاب کا متن اور ماتن رحمہ اللہ، اور دوسری تقسیم کتاب کی شرح اور شارح رحمہ اللہ، اور تیسری کتاب کا حاشیہ اور محشی رحمہ اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 6 عناوین بنتے ہیں: متن، شرح، حاشیہ، ماتن، شارح اور محشی رحمہ اللہ۔ لیکن ہم ان ہر دو کو آپس میں دمج کر کے جوڑ کے ذکر کریں گے تو بنیادی طور پر پھر 3 ہی ہماری ابحاث بن جائیں گی۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کتاب کا متن اور ماتن رحمہ اللہ کے حالات۔ اس کتاب کے اندر جو متن ہے اس کا نام ہے وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ۔ اس متن کے مصنف کا نام برہان الشریعہ محمود بن احمد بن عبید اللہ المحبوبی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب الہدایہ للمرغینانی رحمہ اللہ کی تلخیص کی ہے، دلائل کو حذف کیا ہے، بعض مسائل کا اس میں اضافہ کیا، اور چونکہ مصنف بخارا کے رہنے والے ہیں اور علامہ مرغینانی رحمہ اللہ وہ سمرقند کے رہائشی ہیں، تو بخارا اور سمرقند یہ دونوں علاقے اپنے زمانے کے اندر حنفی مذہب کے فقہی اور اصولی 2 بڑے مرکز کہلاتے تھے، اور ان دونوں مراکز کے علماء کے آپس میں اصولی اختلافات تھے، فروعی اختلافات تھے۔ چونکہ جو ماتن ہے یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، بخارا کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جبکہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ کا سمرقند کے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر صاحب ہدایہ سے ماتن رحمہ اللہ نے اختلاف بھی کیا ہے۔ یہ متن اپنی استناد، پختگی اور جامعیت کی وجہ سے فقہ حنفی کے 4 بڑے معتبر ترین متون میں شمار ہوتا ہے، جبکہ بعض نے 3 معتبر ترین جو فقہ حنفی کے متون ہیں اس کے اندر اس متن کو بھی شامل کیا ہے۔ اب اس متن کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ دولت عثمانیہ میں اسلامی مدارس میں اس کو اہتمام سے پڑھایا جاتا تھا، اور قضاء، تدریس، افتاء سے وابستہ جو افراد ہوتے تھے ان کے لیے اس متن کا یاد کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے زمانے کے اندر بھی اس کی اہمیت مسلم ہے کہ ہزاروں مدارس کے اندر درس نظامی کے تحت جتنے مدارس چل رہے ہیں ان سب میں یہ متن بما شرح کے پڑھایا جاتا ہے اور اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے۔ متن سے متعلق آخری بات ذکر کر کے پھر ماتن رحمہ اللہ کے حالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے اس متن کو کیوں لکھا، اس کی تالیف کی وجہ اور سبب کیا بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کے پوتے عبید اللہ بن مسعود بن محمود جب انہوں نے اپنی تعلیم شروع کی تو ان کے دادا نے ان کی یادداشت کے لیے یہ مسائل جمع کیے، ہدایہ کے مسائل کی تلخیص کی تاکہ ان کا پوتا اس کو یاد کرے۔ تو انہوں نے اپنے پوتے کے لیے ان مسائل کو جمع کیا تھا، اور آپ پوتے کی قابلیت دیکھیے کہ اسی پوتے نے اپنے دادا کے اس متن کی سب سے بہترین شرح لکھی، جس کا آگے انشاءاللہ بیان آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو تھا متن کا تعارف۔ اسی عنوان کی دوسری جو جزی ہے وہ ماتن رحمہ اللہ کے حالات ہیں۔ ماتن رحمہ اللہ کا نام محمود، آپ کا لقب تاج الشریعہ، اور آپ کے والد کا نام احمد، اور والد کا لقب وہ صدر الشریعۃ الاکبر، اور ایسے ہی صدر الشریعۃ الاول ہے۔ آپ نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، دیگر اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ کی جلیل القدر تصانیف ہیں، جن میں ایک تو الوقایہ ہے جو ہمارے اس کتاب کا متن ہے، ایسے ہی ہدایہ کی شرح بھی آپ نے لکھی۔ آپ کی وفات وہ 673 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور یہاں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، ان کی تفصیلات عرض نہیں کرتا کہ ماتن رحمہ اللہ کے حالات کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ کے نام کی بابت بھی اختلاف ہے۔ صدر الشریعۃ الاصغر کے دادا کا نام عمر ہے،
یا ابراہیم ہے یا محمود ہے، اور ایسے ہی ان کے لقب میں بھی اختلاف ہے کہ تاج الشریعہ ان کا لقب ہے یا برہان الشریعہ ان کا لقب ہے، اور جو شرح ہدایہ ہے اس کی نسبت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ان اختلافات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے مقدمۃ السعایہ آپ دیکھ لیجئے، یا پھر عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عمدۃ الرعایہ کا مقدمہ دیکھ لیجئے، وہاں تمام تر تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو تھا ہمارا پہلا عنوان، متن اور ماتن۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے شرح اور شارح۔ تو اس متن کی اگر مطلقاً شروحات دیکھی جائیں تو ان کی تعداد 19 سے زائد ہے، جس کی تفصیلات، شارحین کے نام، کتب کے نام، وہ آپ کو عمدۃ الرعایہ کے مقدمے کے اندر مل جائیں گے، آپ وہاں تفصیلاً اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی تفصیل کو ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ سب سے مشہور اور متداول شرح الوقایہ ہے جو ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ شرح تمام شروحات میں ممتاز اور نمایاں ہے، اور اس کی وجہ مؤلف کی دقت علمی ہے، مسائل فہمی کی اعلیٰ صلاحیت ہے۔ اس شرح کا میزہ یہ ہے کہ اس شرح کے اندر بے جا طوالت اور مبہم اختصار نہیں کیا گیا، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایجاز مخل یا تطویل ممل اس کتاب کے اندر، اس شرح کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مقصودی بات کو متوسط تعبیر اور اسلوب سے واضح کیا گیا ہے، متوسط تعبیر سے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے اپنی اس شرح کے اندر جو اسلوب رکھا ہوئی ہے کہ نقلی اور عقلی دلائل کو مختصر ذکر کیا، اور امام شافعی اور ائمہ حنفیہ کے اختلاف کو عام طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات پر صرف مسلک کو ذکر کر دیتے ہیں، ان کے دلائل وغیرہ سے بحث نہیں کرتے، ان کو وہاں پر نہیں لے کر آتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مذاہب کے ائمہ میں امام مالک رحمہ اللہ کو کہیں پر تھوڑا ذکر کیا، لیکن تفصیل کے ساتھ ان کو بھی ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی آگے کتاب الدعوہ میں آپ دیکھیں گے مخمصۃ الاقوال، مخمصۃ الدعوہ کے مسئلے میں کہ وہاں ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ اور دیگر کچھ ائمہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن عام طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف اور ائمہ حنفیہ کا آپس میں جو اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا صاحبین کے ساتھ یا دیگر انہی حضرات کا آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ آگے جب پڑھیں گے تو آپ کو اس میں معلوم ہوگا کہ مصنف رحمہ اللہ نے جہاں مسائل کی متعدد جزیات ہو اور متن میں وہ موجود نہ ہو، ان مسائل کو، جزیات کو کسی اور کتاب سے بھی نقل کر دیتے ہیں۔ آپ باب دعوی الرجلین کے اندر دیکھیں گے کہ مصنف رحمہ اللہ نے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ان مسائل کو ایک ترتیب اور منظم طریقے سے ذخیرۃ الفتاوی سے نقل کیا ہے۔ تو جہاں پر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں جزیات کی یا ایک ترتیب وار مسائل کی، تو اس کے لیے دیگر کتب سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ان کو بھی وہاں پر نقل کر دیتے ہیں۔ شرح کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 64 سے زائد اعلام کو، افراد کا تذکرہ کیا ہے، جن میں صحابہ بھی ہیں، غیر صحابہ بھی ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، ائمہ ہیں، ایسے سب کو ملا کر تقریباً 64 تعداد بنتی ہے، جن کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ تو شرح کا تعارف تھا، شرح کا اسلوب اور اس سے متعلق چند مفید باتیں تھیں۔ جہاں تک شارح رحمہ اللہ کے حالات کی بات ہے تو شارح رحمہ اللہ کا نام عبید اللہ بن مسعود ہے، آپ کا لقب صدر الشریعۃ الثانی یا صدر الشریعۃ الاکبر ہے، آپ کا نسب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش تو محفوظ نہیں ہے، البتہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں 3 اقوال منقول ہیں، جن میں صحیح قول وہ 747 ہجری کا ہے کہ آپ کی وفات 747 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کی بھی متعدد گراں قدر تصانیف ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب شرح الوقایہ ہے، جو ہم اپنے ان اسباق کے اندر، ان ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے۔ ایسے ہی اصول فقہ میں آپ نے التوضیح شرح التنقیح لکھی ہے، اور المقدمات الاربعہ، تعدیل العلوم، الشروط المعاصرہ نامی دیگر کتب بھی آپ نے تالیف کی ہیں، اور ایسے ہی آپ نے وقایہ کا اختصار کر کے النقایہ نامی متن بھی لکھا، جس کی آگے متعدد شروحات ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ مختصر حالات تھے شارح رحمہ اللہ کے۔ اب تیسرا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا حاشیہ۔ ہمارے پاس جو موجودہ نسخہ ہے یا متداول جو نسخہ آج کل چل رہا ہے، اس میں 2 افراد کا حاشیہ ہے، استاد اور شاگرد کا۔
پہلی 2 جلدوں پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے جس کا نام عمدۃ الرعایہ ہے، اور دوسری 2 جلدوں پر ان کے شاگرد فتح محمد طائب رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے جس کو تکملۃ عمدۃ الرعایہ کا نام دیا گیا ہے۔ حاشیے سے متعلق چند باتیں نقل کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو محشی ہیں ان کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ اگر مطلقاً ہم شرح الوقایہ کے حواشی اور تعلیقات کی بات کریں تو ان کی تعداد وہ 53 سے زائد ہے، جس کو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب عمدۃ الرعایہ کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ البتہ ہمارے پاس موجودہ نسخے میں، ہمارے ہاں متداول نسخے میں جو حاشیہ ہے وہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کا نام انہوں نے عمدۃ الرعایہ رکھا ہے، کیونکہ یہ جو حاشیہ ہے یہ پہلی 2 جلدوں پر ہے۔ بیوع کے بعد جو ابواب تھے ان پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ نہیں لکھ سکے، جس کو بعد میں ان کے شاگرد فتح محمد طائب رحمہ اللہ نے مکمل کیا۔ اس حاشیے کی چند میزات عرض کر دیتا ہوں۔ اس حاشیے میں مصنف رحمہ اللہ نے مسائل کو قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے مربوط کیا ہے، یعنی مستدلات حدیثیہ یا مستدلات قرآنیہ یا مستدلات اقوال صحابہ ان کو ذکر کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مسائل کو حدیث، قرآن اور اقوال صحابہ سے مربوط پاتا ہے تو اس کا اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی محشی رحمہ اللہ نے جو کتاب کے اندر، شرح کے اندر مسائل ہیں ان کو دلائل عقلیہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے، یعنی علتوں پر قیاس کرتے ہوئے قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو مزید مضبوط کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اطمینان رہے۔ تیسرا میزہ اس حاشیے کا یہ ہے کہ مفتہ بھی اقوال کی تعیین کی گئی ہے، یعنی اقوال میں ترجیح قائم کی گئی ہے جو مشکل ترین کام ہے۔ آپ اس کی عمدگی اور اعلیٰ درجے کو دیکھیے، ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققین کی ترجیح پر بھی بعض اوقات انہوں نے کلام کیا ہے۔ چوتھا جو میزہ ہے اس حاشیے کا وہ یہ ہے کہ لغوی کتب سے اور فقہی مطولات سے بھی عبارات نقل کی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو۔ اس حاشیے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں جزیات ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ جزیات کی کثرت یہ طالب علم کی ایک ضرورت اور حاجت ہے، تو یہ بھی اس حاشیے سے پوری ہو جاتی ہے۔ چھٹا اور آخری میزہ یہ ہے کہ بعض مواقع پر صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی شرح میں جو بعض تسامحات پائے گئے ہیں ان پر بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر میزات اور جو حاشیہ ہے اس کے متعلق بات کی ہے۔ کتاب البیوع کے بعد والے جو ابواب ہیں ان کے اندر فتح محمد طائب رحمہ اللہ نے بھی اسی طرز اور اسلوب کو باقی رکھا ہے۔ ان دونوں حضرات کے حالات زندگی بھی مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ انڈیا کے ایک حنفی فقی اور عالم دین گزرے ہیں جن کی ولادت 1264 ہجری کے اندر ہوئی ہے، عیسوی اعتبار سے 1848 عیسوی بنتی ہے۔ آپ کا مکمل نام محمد عبدالحی بن عبد الحلیم انصاری لکھنوی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسنات ہے۔ آپ کی اعلیٰ پایہ کی تصنیفات ہیں، چند کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں: الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، الافادۃ الخطیرہ، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل فی رجال الحدیث، ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی فی مصطلح الحدیث، مجموعۃ الفتاوی، اور اس جیسی دیگر بہت مایہ ناز کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ آپ کی وفات وہ 1304 ہجری یعنی 1886 عیسوی میں 39 سال کی عمر میں ہوئی ہے، یعنی بالکل جوانی کے اندر آپ نے وفات پائی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حالات کو اگر تفصیل کے ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو نزہۃ الخواطر کے اندر مولانا عبدالحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور بقیہ آدھے حصے کے جو محشی ہیں ان کا نام فتح محمد حنفی لکھنوی ہے، یہ بھی انڈیا کے رہنے والے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے فقیہ اور اصولی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی وقت گزارا، ان کی صحبت حاصل کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ آپ کی بھی اعلیٰ اور عمدہ تصانیف ہیں، جس کے اندر قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، خلاصۃ التفسیر کے نام سے، 4 جلدیں ہیں اس کی۔ معاملات الفقہ کے اندر آپ کی کتاب تطہیر الاموال ہے، اور ایسے ہی اصلاح الاعمال، ایسے ہی عقائد میں آپ کی القول الثابت نامی کتاب ہے،
اور القول السدید فی اثبات التقلید، رسالۃ فی الموارث، رسالۃ فی الحساب، اس طرح کی اور متعدد آپ کی تصنیفات ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات 1327 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ ان کے بھی تفصیلی حالات کے لیے نزہۃ الخواطر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے کتاب پر ہونے والے کام کا مختصر آپ کو تعارف کروایا ہے، اور آئندہ صفحات کے اندر جن لوگوں کی باتوں کو اور کلام کو ہم پڑھیں گے ان کا تعارف ہونا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر ان حضرات کے مختصر حالات اور ان کے کام کا مختصر تعارف آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔